سر پہلا سوال آج میں پیش کرتا ہوں. یہ قرآن مجید سابقہ اقوام اور انبیاء کے واقعات کو بنیادی طور پہ ہدایت، عبرت اور تذکیر کے لیے بیان کرتا ہے. کیا ان واقعات کی تاریخی جزیات بھی قرآن کا مقصود بالذات ہیں، یا قرآن تاریخ کو ایک خاص دینی اسلوب میں برتتا ہے جس میں اصل اہمیت جو ہے وہ اخلاقی اور ایمانی مدعا کو ہے؟ دوسرے لفظوں میں قرآن کے تاریخی بیانات سے تاریخ اخذ کرتے ہوئے ہمیں کن اصولی حدود کو ملحوظ رکھنا چاہیے، اور قرآن مجید میں جو تاریخی واقعات ہیں ان کی تکمیل کیا سابقہ جو الہامی صحف ہیں یا بائبل ہے اسی سے ہوں گے، یا اس کے علاوہ بھی کوئی ذریعہ ہے؟ قرآن مجید نہ تاریخ کی کتاب ہے نہ سائنس کی کتاب ہے، وہ کتاب ہدایت ہے. اس میں اللہ تعالیٰ نے بندوں سے خطاب فرمایا ہے. قرآن کی تمام صورتیں ایک سورہ فاتحہ کے استثناء کے ساتھ مخاطبین کو متعین کرتی ہیں. یعنی اس کے مخاطبین یا مشرکین عرب ہوتے ہیں، یا اہل کتاب ہوتے ہیں، یا وہ لوگ جو رسالت مآب پر اس وقت ایمان لے آئے ہیں جن کو الذین آمنو کہہ کے خطاب کرتا ہے، یا ان کی کوئی جماعتیں وقتاً فوقتاً مخاطب ہوتی رہتی ہیں. ان سے قرآن مجید گفتگو کرتا ہے. جو اسلوب اختیار کیا گیا ہے وہ مخاطبت کا ہے. مخاطبت کے اسلوب میں ظاہر ہے کہ ہدایت بھی پیش کی جائے گی اور ہدایت پر استدلال بھی ہوگا. قرآن مجید کے بارے میں بارہا عرض کر چکا ہوں کہ اس نے ہمیں دعوت و انذار کے معاملے میں بھی کسی دوسری چیز کی طرف مراجعت سے بے نیاز کر دیا ہے. یعنی وہ صرف ہدایت کو بطور محتویات کے یا کانٹینٹ کے بیان نہیں کرتا، بلکہ اس کے لیے انذار کا اسلوب اختیار کرتا ہے. چنانچہ وہ دعوت کی کتاب بن جاتا ہے. ہمیں تاکید کی گئی ہے کہ ذکر بالقرآن من یخاف وعید لینذرکم بہ ومن بلغ، یعنی اس قرآن کے ذریعے سے ہم انذار کریں گے. اسی طرح قرآن مجید کو خارج سے استدلال کے مقدمات اختیار کرنے کی بھی کوئی ضرورت نہیں ہے. اس نے اپنے تمام مقدمات کے لیے استدلال بھی خود فراہم کیا ہے. یہ استدلال بالعموم 3 طریقے کا ہوتا ہے. انفس سے استدلال، یعنی انسانی نفس میں جو اللہ کی آیات ہیں، نشانیاں ہیں جن کو انسان براہ راست دیکھتا ہے، جو اس کے باطنی حواس کی گرفت میں ہے، وہ ان کو بنائے استدلال بناتا ہے، ریزننگ کی بنیاد بناتا ہے ان کو. اسی طرح سے آفاق ہے، یعنی وہ چیزیں جو ہمیں اپنے وجود سے باہر نظر آتی ہیں، اس کائنات میں نظر آتی ہیں، ان میں سے ایک ایک کو پیش کرتا ہے اور پھر ان کو بنائے استدلال بنا کر اپنی ہدایت کے لیے مقدمات قائم کرتا ہے. اسی طرح کا معاملہ تاریخی واقعات کا ہے. یعنی تاریخ قرآن نے تاریخ کے طور پر بیان نہیں کی. وہ کوئی بات ہے جو اس کے پیش نظر ہوتی ہے، وہ اس پر استدلال کے لیے، ریزننگ کے لیے کسی واقعے کا حوالہ دیتا ہے. اور عام طور پر اس میں اگر دیکھیے تو اللہ تعالیٰ کی جس دینونت کا ظہور ہوا ہے، جزا و سزا کا دنیا میں ظہور ہوا ہے، اس کے واقعات کو دلیل کے طور پر پیش فرمایا ہے. یا پیغمبروں کے واقعات، اس میں کبھی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی بات بتانا پیش نظر ہوتا ہے، کبھی صحابہ کو، اور کبھی جو عام مخاطبین ہیں جن کو قرآن مجید دعوت دے رہا ہے. تو تاریخ اسی پہلو سے بیان ہوتی ہے. یہ اگر کسی جگہ بیان ہوئی ہے تو ظاہر ہے کہ اس مقصد کو سامنے رکھ کر ہی پڑھی جائے گی، اسی مقصد کو سامنے رکھ کر سنی جائے گی، اور استدلال میں بھی یہ خیال رکھا جائے گا کہ وہ اصلی مقصد نگاہوں سے اوجھل نہ ہو. اس میں بعض اوقات قرآن مجید اجمال کا طریقہ اختیار کرتا ہے. یعنی وہ ایک بات کو اتنا ہی بیان کرے گا جتنا استدلال کے لیے ضروری ہے. اس کی تفصیلات اگر کوئی شخص جاننا چاہے تو اگر وہ چیز بائبل سے متعلق ہے تو بائبل کو دیکھ لینا چاہیے، اگر وہ عرب کی تاریخ سے متعلق ہے تو اس پر ایک نگاہ ڈال لینی چاہیے، اور اگر وہ اس وقت کی تاریخ سے متعلق ہے تو ظاہر ہے کہ روایات کو دیکھنا پڑ جاتا ہے. لیکن وہ بھی کوئی سمجھنے کی ضرورت نہیں ہوتی، بلکہ جس طرح انسان کسی واقعے کو بالاجمال سنتا ہے تو فطری طور پر اس کی کچھ تفصیلات جاننا چاہتا ہے.
اس کے لیے مفسرین بھی ظاہر ہے کہ ان ماخذ کی طرف رجوع کرتے ہیں، ہم بھی کرتے ہیں، لیکن اتنا ہی کرنا چاہیے جتنا بات کی وضاحت کے لیے ضروری ہے، یا اس کی ایک تصویر ذہن میں قائم ہو جائے اس کے لیے ضروری ہے، یا انسان کے اندر جو ایک فطری تجسس ہوتا ہے اس کے پیش نظر جتنی معلومات اس کو ملنی چاہیے وہ بیان کر دینی چاہیے۔ اس کے سوا جو لاتائل قصے، کہانیاں اور ادھر ادھر کی چیزیں داخل کر دی جاتی ہیں، اس کا قرآن مجید کی دعوت سے نہ صرف یہ کہ کوئی تعلق نہیں ہوتا، بلکہ بعض اوقات وہ حجاب بن جاتے ہیں، تو اس سے اجتناب کرنا چاہیے۔ جی آپ سے خصوصی سے واضح کر دیا۔ ایک ضمنی سی بات اس میں کہ قرآن مجید میں جو تاریخی واقعات بیان ہوئے ہیں وہ سب کے سب جو ہیں وہ مسلمات میں سے، یعنی جو مخاطبین ہیں وہ ان سے واقف ہے، گویا قرآن ان تاریخی واقعات کا واحد پہلا تنہا ماخذ نہیں ہے، اور جو بھی واقعات ہیں وہ سب کے سب یعنی مخاطبین ان سے واقف ہیں اور وہ تاریخ کے اندر مسلمات کی حیثیت رکھتے دونوں صورتیں ہیں، یعنی کچھ واقعات وہ ہیں جو بنی اسماعیل کے لیے مسلمات کی حیثیت رکھتے ہیں، جیسے عرب میں دینونت کے واقعات، عاد، سمود، قوم شعیب، ان سے مشرکین عرب واقف ہیں، بلکہ پورا عرب واقف ہے، ان کی شاعری میں ان کا ذکر ہوتا ہے، ان کے خطبات میں ان واقعات کا ذکر ہوتا ہے۔ عرب کی تاریخ اگر آپ پڑھیں، خاص طور پر اسلام سے پہلے کی تاریخ، تو لوگ واقف ہیں، اور کچھ واقعات وہ ہیں جن سے یہ لوگ تو اس تفصیل سے واقف نہیں ہیں، لیکن بنی اسرائیل واقف ہیں، یعنی اہل کتاب ان سے واقف ہیں، ان کے ہاں بائبل میں بیان ہوئے ہیں یا ان کے ہاں کی اپنی داستانوں میں بیان ہوئے ہیں۔ تو دونوں طرح کے بہرحال مخاطبین کے لحاظ ہی سے واقعات بیان کیے جاتے ہیں۔ پھر یہ ہے کہ اس میں استدلال کا پہلو تو ظاہر ہے ایک جانی پہچانی بات ہوتی ہے، لیکن استدلال کے ساتھ بعض اوقات عبرت کے لیے، توجہ دلانے کے لیے، بعض حقائق کی وضاحت کے لیے، پیغمبر کی تسلی کے لیے کچھ تفصیلات بھی بیان کر دی جاتی ہیں۔